صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، سبحان اللہ صبح سبحان طیبہ اللہ۔ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور سبحان کا، اللہ، سبحان آئی اللہ۔ بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، سبحان اللہ، یہ جو سبحان مہر و اللہ۔ ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، اور آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین سعاد، کاف ہاں یا عین سعاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہاں یا عین سعاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کل کا بیان جو میں نے جناب عبداللہ پہ کیا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر میں ایک مصرے کی اضافت کے ساتھ عرض کروں گا، تیری اصل پاک میں بچہ بڑا سب نور کا، تیری اصل پاک میں بچہ بڑا سب نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہمارا عنوان جو اس سال ہم نے میلاد کے موقع پہ رکھا ہے وہ ہے محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، ہاتھ اٹھا کے محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ہمارے یہاں کے ہندوستان کے حساب سے تو آج 11ویں شب ہے، لیکن مدینہ منورہ میں آج 12ویں شب ہے، اور وہاں میلاد پاک کی گویا کے شب ہے، اور آج میرا جو عنوان ہے کل ہی سے متعلق ہے۔ کل جو باتیں میں نے عرض کی تھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے کبھی نہ چھوڑا اور تیرے رب نے تجھے کبھی مکرو نہ جانا۔ کیسے چھوڑتا تیرا رب؟ اس لیے کہ تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، اور ایک ترجمہ اس کا تفسیری یہ بھی ہے کہ تیری دنیا سے بہتر تیری آخرت ہے۔ پیارے دنیا میں جو تیرے جلوہ ہیں، دنیا میں جو تیری شانیں ہیں، دنیا میں جو تیرے مرتبے اور مقام ہے، اس سے بہتر مقام اللہ نے تیرے لیے آخرت میں رکھے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں تیری شان یہ ہے کہ تو اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اور آخرت میں تیری شان یہ ہے تو اشارہ کرے تو جہنمی جنتی بنتے ہوئے نظر آئے۔ دنیا میں تیری شان یہ ہے کہ تو علی کے لیے پلٹا سورج کو پلٹا دے، اور آخرت میں تیری شان یہ ہے کہ جن کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہو تیرے اشارے سے ان کے اعمال میں نیکیاں آ جائے۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ کبھی شیر پہ توجہ کی مالیگاؤں والوں، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جب قیامت کے دن رسول اللہ کا کرم اپنی امتی پر ہوگا تو جو گناہ کیے ہوں گے وہ مٹا کے کہا جائے گا یہ نہیں کیا تھا، اور اپنے دامن سے نیکی ڈال کر فرمائیں گے یہ کیا تھا۔ کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھے قیامت
ہیں تو تین میں سے کسی ایک مقام پر تلاش کرنا، یا تو مجھے میزان پہ ڈھونڈنا۔ میزان کیا ہے؟ میزان جسے جو ہے وہ ترازو کہتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے میزان کہ زمین اور آسمان کو اگر اس میں رکھا جائے تو ایسا لگے کہ جیسے بڑے سے میدان میں کسی نے ایک چھلا رکھ دیا ہو۔ یا رسول اللہ میزان پہ آپ کیوں ہوں گے؟ میزان پہ کیوں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے امام فرماتے ہیں سلم سلم کی دھاڑس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دھاڑس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں پل صراط پر رب سلم کہتے ہوئے پل صراط سے پار لگا رہے ہوں گے، اور میزان پہ کھڑے رہ کر جن کی نیکیاں کم ہوگی ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ بلکہ یہ ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا جس کی نیکیاں انتہائی کم ہوگی، وہ منہ تکے گا کہ ابھی جہنم میں جاتا ہوں۔ ایسے میں ایک بہت خوبصورت نورانی چہرے والے، کالی کالی زلفوں والے، مستانی اکھیوں والے، کھلے ہوئے رخسار والے، اللہ اکبر، نرگسی آنکھوں والے، اجلے لباس والے، امن والے، امانت والے، ممجد، محمد، مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین کے القابات والے وہاں تشریف لائیں گے۔ وہ میرے اور آپ کے آقا، اور اپنی جیب سے کوئی رکا اس میں ڈالیں گے، اور وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوگا، لیکن جب ڈالا جائے گا میزان پر تو میزان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور پھر کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ۔ کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت میں جانے سے پہلے کہے گا او حسن والے تو کون ہے، ذرا یہ تو بتا دے۔ ارشاد ہوگا میں تیرا نبی ہوں۔ یہ ایک نیکی کیا ہے؟ فرمایا کیا تو مجھ پہ درود نہیں پڑتا تھا؟ وہی ایک درود کو تیرے پلے میں ڈال دیا ہے، اور کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کی دنیا سے آپ کی آخرت بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کی دنیا کیا ہے؟ 50 وقت کی دی جاتی ہے، 5 کرنے کے بعد بھی 50 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور آخرت آپ کی بہتر یہ ہے، وہاں 50 کو 5 بناتے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو حکم ہوتا ہے پیارے آج تیری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو جسے چاہے گا ہم اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اتنا عطا کریں گے کہ ان قریب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مقدس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اور جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ تو میرے پیارے، جب ہم نے اپنی محبت میں تجھے خود رفتہ اور گم پایا تو اپنی طرف راہ عطا فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اور جب ہم نے تمہیں حاجت مند پایا تو پھر ہم نے تمہیں مالا مال کر دیا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ پھر کہا جاتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو پیارے، جب تیرے پاس یتیم آئے، جب تیرے پاس یتیم آئے تو یتیم کو نہ جھڑک۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور پھر جب کوئی تجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو اسے خالی نہ رکھنا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب تیرے پاس سائل آئے تو اس کو منع نہ کرنا، سائل آئے تو اس کو نہ جھڑکنا، سائل آئے تو اس کو نہ روکنا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دروازے پر بھیک ملے گی آدمی وہاں نہ جائے گا تو جائے گا کہاں؟ جس دروازے پر مراد پوری نہ ہوگی آدمی وہاں نہ جائے گا، مراد پوری ہوگی وہاں نہ جائے گا تو انسان جائے گا کہاں؟ ارے جب اللہ یہی چاہتا ہے کہ سب اسی سے مانگے تو محبوب کو کہتا ہے جب تیرے پاس سائل آئے تو اس کو میرے پاس بھیجا کر۔ لیکن اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جب تیرے پاس کوئی مانگنے آیا کرے تو اس کو نہ نہیں کہنا، دے دیا کرنا۔ کیوں؟ بلکہ ایک مانگے تو 1000 دیا کرنا۔ میرے کریم سے گر قطرہ
کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ سائلوں کو بھیجا جا رہا ہے، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہ کر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تیرے پاس آئے جھولی بھر بھر کے دیا کر، کیونکہ جب لوگوں کو ملے گا تو لوگ یہاں آئیں گے۔ مولا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے پاس بھیجا کر میں دینے والا ہوں؟ تو گویا کہ قدرت کہے گی اس کا در میرا در الگ الگ نہیں ہے، اس لیے کہ جو میرے در پہ آنا چاہتا ہے وہ اسی در پہ آئے، جو اس در پہ نہیں آئے اسے در بدر پھرائیں گے، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ بات جو کرنی تھی وہ یہ، کل آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کے نکاح کے حالات، پھر ماں کے شکم میں آنے کے حالات، ولادت کے حالات، تو کل انشاءاللہ مولود کے موقع پہ جیسا کہ ہمارا معمول ہے، کل ہم انشاءاللہ مرکز پر صبح صادق کے وقت بیان کریں گے۔ لیکن آج قاری رضوان نوری نے میلاد پڑھ کر بربتے دل کے تار چھیڑے اور انہوں نے حضور کا بچپن منظوم بیان کیا۔ میں اس کو الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کا بچپنا بے دھڑک بیان کر سکے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کا بچپن آپ بے دھڑک بیان کر سکے۔ کتنا بھی سنجیدہ آدمی لائیے، یہ علامہ ہے، یہ محدث ہیں، یہ خطیب ہیں، یہ ادیب ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ باہر ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن جب آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب آپ کا بچپنا کیسا تھا، تو اس میں کہیں گے ایسا تھا کہ محلے والے کیر آ گئے تھے، ہے نا؟ بچپنا کسی کا بھی آپ بے دھڑک بیان نہیں کر سکتے، کتنا بھی سنجیدہ آدمی ہو۔ اور خاص طور پر جو بڑے ذہین ہوتے ہیں تو ان کا بچپنا ہی بڑا شریر ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن ایک ذات ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے بچپنے کا ایک ایک واقعہ مکمل دیانتداری انصاف کے ساتھ بے دھڑک بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بچپنے میں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اسی ذات کو کہتے ہیں محمد ہمارے۔ کیسا تھا بچپنا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اب سنیے حضور کا بچپن کیسا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں، اچھا ایک بات اور، حضور کا بچپنا مکے میں نہیں گزرا۔ ایک بات دھیان سے سنیں، بہت خاص بات۔ مالیگاؤں والے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں اور بڑے صاحب ذوق ہیں، لیکن ایک خاص بات، حضور کا بچپنا مکے میں نہیں گزرا، نہ ابا کے پاس، نہ امی کے پاس، نہ دادا کے پاس۔ حضور کا بچپنا گزرا دیہات میں۔ شہر کی زندگی میں تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے، متانت ہے، سنجیدگی ہے، علم ہے، ادب ہے، شعور ہے، آگہی ہے، فکر کی جولانیاں ہے اور افکار کی تجلیاں ہیں، یہ سب شہر میں ہیں۔ دیہات میں گوارپن ہے، اجٹ پن ہے اور جہالت ہے، گبابت ہے، بکریوں کا بھولا پن ہے، جانوروں کی وادیاں ہیں، جنگلوں بیابان ہے، بھیڑیوں کا انداز ہے، درندوں کی وحشت ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان ابھی بھی
لوگ کہتے ہیں پتھر کے دور میں ہے، میں کہتا ہوں دیہات ابھی بھی پتھر کے دور میں۔ راجستھان، بنگال، بہار کے علاقوں میں ہم نے دورہ کیا، آج ہم نے ان میں وہی بھولا پن دیکھا جو بکریوں میں ہوتا ہے، ہم نے ان میں وہی جہالت دیکھی۔ بہت سارے دیہاتوں میں انہیں کلمہ بھی نہیں پتا، انہیں اللہ کا نام بھی نہیں پتا۔ ایک دیہات میں گیا، میرے ساتھ میرے بہت عزیز دوست تھے راشد رضوی صاحب، بڑے عظیم نعت خواں ثنا خوان رسول ہیں۔ ہم لوگ دونوں گئے تو پروگرام میں وہ نعت خواں تھے، میرا بیان ہونا تھا۔ دیہات میں جانا طبیعت ہے اپنی، دیہات چھانتے رہتے ہیں۔ وہاں ایک بندے کا نام تھا اللہ رکھا۔ کیا نام تھا؟ اللہ رکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں دیہات ابھی بھی کیسے دیہات ہے، کیسی غبابت اور جہالت ہے۔ جیسے کسی کا نام جو ہے وہ سمجھ لو عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو لوگ اس کو پورا نہیں بولتے عبد الرحمن، شارٹ بولتے، یا تو عبدل بولتے یا تو رحمان بولتے، حالانکہ رحمان نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہرحال عبدل بولتے یا رحمان بولتے۔ لیکن وہ اللہ رکھا کو ایک بندہ پکارتا، چونکہ ہم لوگ گئے تو تھوڑی سی رعایت اور مروت تھی ہماری، اس نے کہا اللہ رکھا، اللہ رکھا۔ اب وہ نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ اللہ رکھا سے اس نے سننا کب تھا، تو جب اس نے اللہ رکھا بولا نہیں سنا تو اے اللہ استغفر اللہ، تب ہمیں پتا چلا کہ اب بھی یہ جہالت دیہات۔ آپ مجھے بتائیں پلینوں کے دور میں، ٹرینوں کے دور میں، سائنس کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں جب دیہاتوں میں اب بھی جہالت ہے تو اللہ نے محبوب کی پرورش مکے میں نہیں کروائی بچپنے کی، بلکہ کروائی دیہات میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی پرورش کسی ماحول میں پاتا ہے اور اس کا کردار بہت اجلا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماحول اچھا تھا اس لیے بندہ بھی اچھا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب تجھے حلیمہ کے اس دیہات میں پرورش کروائیں گے جہاں غبابت ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، بکریوں کا بھولا پن ہے، بھیڑیوں کی درندگی ہے، جانوروں کی وحشت ہے، تاکہ جب دیہات کے ماحول سے تو کھڑا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ ماحول۔ دیہات میں پلنے والے اتنے باشعور نہیں ہوتے، دیہات میں پلنے والے اس شان کے نہیں ہوتے، دیہات میں پلنے والے اس مقام کے نہیں ہوتے، اور پھر ماں کے شکم میں 2 مہینے کے حمل کی شکل میں ہے کہ محبوب کے والد بزرگوار اٹھ جاتے ہیں، فرشتے کہتے مولا تیرا محبوب یتیم ہو گیا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر باپ رکھتے تو لوگ کہتے کہ باپ نے کتنی اچھی تربیت کی تبھی تو محمد اچھی باتیں کرتے ہیں۔ باپ کو اٹھایا تاکہ بتا دے نہ یہ باپ کی تربیت ہے نہ یہ ماں کا احسان ہے، خدا نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے سکھایا اپنے محبوب کو، تربیت فرمائی۔ باپ کا بھی احسان نہ ہو، ماں کا بھی احسان نہ ہو، کسی کا احسان نہ ہو، بلکہ سب پر احسان ہو تو میرے محمد کا ہو۔ اسی لیے سنی نعرہ لگاتے ہیں محمد ہمارے حضور کے بچپنے کو ایک ایک بات ہم بیان کر سکتے ہیں۔ دیکھو اب سنو، حلیمہ لے کر کے چلی، حلیمہ کتنا پیارا نام ہے، حلیمہ ہے، حلیمہ حلم، حلم سے بنی حلیمہ، سید العالمین کو حلیمہ گود میں لے جا رہی۔ حلیمہ کہتی ہیں جب میں لے کر جا رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی حلیمہ مبارک ہو، یہ سفر تیرے لیے بڑا برکت والا ہے، یہ سفر تیرا بڑا برکت والا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی سواری پر لے کر بیٹھی، اب وہ سواری کے بارے میں لوگ بحث کرتے ہیں وہ گدی تھی کہ اونٹنی تھی کہ اونٹ تھا۔ میں نے کہا آم کھاتے ہو پیڑ کا ہے کو گنتے ہو، یہ محققین کا کام ہے، عاشقوں کا کام تھوڑی ہے۔ ہم تو بس اتنا جانتے کہ سواری تھی، سواری ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ آج کل لوگ اس میں بھی الجھے ہوئے کہ امام حسین کربلا میں گھوڑے پر تھے کہ اونٹنی پہ تھے کہ پیدل تھے، عقل سے پیدل ہو گئے اس لیے ایسی بات کر رہے ہو۔ ہاں تو کیا کام، کل میں نے جو مصرے پڑھے تھے حضرت عارف رومی جلال الدین، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں
افکار کے مکتبے سے اٹھ کر عشق کے میکدے میں آنے کی ضرورت ہے. مکتبہ فکر کی ضرورت نہیں، مکتبہ عشق کی ضرورت، بلکہ مکتبہ عشق کا مکتب بھی نہیں ہوتا، یاد رکھنا، عشق کا میکدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ مکتب محدود ہوتا ہے، میکدہ لامحدود ہوتا ہے. ہاں، میکدے کی حد نہیں ہوتی. جو میکدہ عشق حقیقی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. وہاں منصور جیسے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جنید اور بایزید جیسے عالم تحیر میں نظر آتے ہیں، اور وہاں امام حسین جیسے سردار کی حیثیت سے کھڑے نظر آتے ہیں. وہ بڑی عجیب دنیا ہے، اسے میکدہ عشق کہتے ہیں. میں نے 2 مصرے پڑھے تھے عارف رومی کے کہ صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن. عارف رومی بہت تحقیق کرتے کرتے، بہت تحقیق میں وہاں تک پہنچے جہاں تک لوگوں کا تصور نہیں پہنچتا. بالآخر جب شمس تبریز جیسے سے آنکھیں ملی تو پھر وہ بھی کہنے لگے کہ میں نے ساری کتابیں، بلکہ سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں اوراق میں نے آگ میں ڈال دی، اور میں نے دل کو دلدار بزرگوں کے طریق پہ پڑھوں. آپ توجہ فرمائیں، آپ لوگ بات کریں، اس لیے میں تھوڑا 2 مصرے حصول برکت کے لیے پڑھوں. پھر میں کہتا ہوں حافظ مقصود صاحب جیسے اور ہمارے حافظ شبیر صاحب جیسی میری آواز نہیں، لیکن میں اس کو برکت کے لیے پڑھا ہوں، اس کو یاد کریں. میکدہ عشق کی شان کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھے یہ خوف لگتا ہے کہ میں میکدہ عشق کی طرف بلا رہا ہوں. اہل ظاہر کہیں گے یہ کون سی بدعت لایا؟ تو میں کہوں یہ بدعت نہیں ہے، یہ عارف رومی کا طریق ہے. عارف رومی کہتے ہیں صد کتابوں صد ورق در نار کن. یہ مثنوی پڑھنے کا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا. صد کتابوں صد ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. میکدہ عشق میں آنے کی برکت یہ ہے کہ کہتے ہیں مولوی اس وقت تک روم کا آقا نہیں بن سکتا جب تک کسی شمس تبریز جیسے دیوانے کا غلام نہ ہو جائے. یہ بات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میلاد کے موقع پہ یہ بحث نہ چھیڑو، یہ محققین کا علماء کا کام ہے، عوام کا کام نہیں. کہ گدی تھی کہ گھوڑی تھی کہ اونٹنی تھی، بس حلیمہ کہتی ہے میں اپنی سواری پر محمد الرسول اللہ کو لے کر کے بیٹھی. وہ میری سواری کمزور تھی، لیکن جیسے ہی میں لے کر کے بیٹھی میری سواری نے کعبے کی طرف رک کر کے پہلے سجدہ کیا. سواری نے سجدہ کیا، سواری نے اس لیے سجدہ کیا مولا سب سے پہلے تیرے محبوب کی سواری بننے کا شرف مجھے عطا ہو گیا. حلیمہ کہتی ہے جب میں لے کر چلی میری سواری جہاں قدم رکھتی سوکھے ہرے ہو جاتے، کھیتیاں جو ہے وہ ہری ہو جاتی، درخت ہرے ہو جاتے، اور کنکروں پتھروں کو میں نے دیکھا کہ وہ نرم ہو رہے ہیں اور ان سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ حضور کا بچپنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرتا، اس پہ بات کرتے ہیں. حلیمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کا، حلیمہ کہتی ہیں حضور کا بستر میں نے کبھی نہیں دھویا. 10-12 دن کے رسول اللہ تھے، اس دن سے لے کر حلیمہ کے پاس 5-5.5 سال تک رہے کم و بیش. حلیمہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کا بستر کبھی نہیں دھویا. کیوں نہیں دھویا؟ اس لیے کہ فرماتی ہے وہ بستر میں نہ کبھی پیشاب کرتے تھے نہ کبھی پاخانہ کرتے تھے. ان کا بچپنا یہ ہے محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. فرماتی ہیں ایک دن میں نے سوچا کہ ان کو نظر لگ جائے گی، بہت خوبصورت تھے. بھائی
جو جوانی میں خوبصورت ہو یا جوانی میں کوئی خوبصورت نہ بھی ہو تو بچپنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے نا، خوبصورت لگتا ہے، ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے بچپنے میں، جوانی میں پھر چاہے اچھا لگے نہ لگے، لیکن جس کا جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے رخسار اتنے چمکدار تھے کہ دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیوار کا عکس ہم حضور کے چہرے میں دیکھا کرتے تھے۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ اگر غور کرو، ہم نے اپنے نبی کی عظمت نہیں پہچانی، بزرگی نہیں پہچانی، ان کی شان نہیں پہچانی، کہ سفید کلر میں ہلکی سی ملاحت تھی۔ ملاحت کہتے ہیں گلابی پن کو، یعنی کہ اللہ اکبر، ایک دم سفید سفید چہرہ، اگر اس میں سفیدی میں ہلکا سا گلابی پن ہو تو پھر چہرہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے گلشن میں گلاب کھلا ہو۔ تو مولا علی کہتے ہیں ان کے چہرہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ جب حضور کے وہ ملاحت والے رخسار گلاب کی طرح کھلتے تھے تو یا مجھے پھر میرا امام یاد آتا ہے، کہتے ہیں اللہ اگر بڑے مزے میں کہتے ہیں، وہ ہے لبہائے نازک ان کے، وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن، اے بلبل تو نے ہمیشہ گلشن کو گلاب، تو نے ہمیشہ گلاب کو گلشن میں دیکھا۔ او بلبلے، دنیا کی بلبل ہو یا جنت کی بلبلیں ہیں، تم نے ہمیشہ گلاب کو گلشن میں دیکھا، لیکن اگر پورا گلشن کسی ایک گلاب میں جمع دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کیسا حسن والا چہرہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہیں، اللہ اکبر، فرماتی حلیمہ جب میں گھر لے کر کے گئی، جب میں گھر لے کر کے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میں نے سوچا ان کو نظر لگتی ہے۔ اس دور میں نظر سے بچنے کے لیے کوڑی ہوتی، کوڑی یا مونگا، مونگا سمجھتے ہیں؟ مونگا نہیں سمجھتے ہوں گے شاید، مونگا آپ نے دیکھا ہوگا موسم ندی پہ بچپنے میں کبھی نہانے گئے ہو کہ نہیں گئے؟ گئے ہیں، سبھی لوگ گئے۔ غریبی کا ماحول تھا، کپڑے گھر میں نہیں دھلے جاتے تھے تو اماں، بڑی اماں، دادی کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ اور وہاں پر ریت میں ایک وہ آئس کریم جس میں ہوتا ہے نا، آئس کریم وہ ایسے بنا ہوتا ہے، نیچے سے چھوٹا اوپر سے بڑا، ایسی شکل کا پتھر کا بنا ہوتا ہے، اس کو مونگا کہتے ہیں۔ اچھا آپ لوگ بھونگا بولتے ہیں، وہ بھونگا نہیں ہے، وہ مونگا ہے۔ چلیں، یہ میرے شہر کی بات ہے، گنبد و مینار کا شہر، جو کہہ دیں، جو مزاج یار میں آئے وہ بات آپ کہہ لیتے ہیں۔ آپ کی کوئی پکڑ نہیں، پکڑ تو ہم لوگوں کی ہوتی ہے نا۔ لیکن میلاد کی محفل، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ یہ مونگے کے بارے میں عقیدہ تھا جاہلوں کا، اگر گلے میں کیسا خوبصورت ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سر تا بقدم ہے، سر تا بقدم ہے، سر تا بقدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول۔ حلیمہ نے سوچا میرا لال بڑا خوبصورت ہے، تو مونگا اس
تہذیب اور اس عقیدے کے مطابق، دیہاتی نظریے کے مطابق حضور کے گلے میں ڈال دیا کہ نظر نہ لگے۔ حضور کے گلے میں جیسے ڈالا حضور نے توڑ کے پھینک دیا، فرمایا یہ مجھے نظر سے نہیں بچا سکتا، نظر سے بچانے والا میرا خدا ہے۔ بچپنے میں حضور کا بچپنا یہ ہے کرتا تھا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوتا تھا اور وہ رسول اللہ کے سطر پہ پردہ ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام صرف 9 مہینے کی عمر میں، بچے 2 سال کے بعد بولا کرتے ہیں، حضور نے 9 مہینے کی عمر سے بولنا شروع کر دیا۔ 9 مہینے کے بعد تو حلیمہ کے گھر میں بولا ہے، لیکن میرے نبی نے تو پیدا ہوتے ہی کہا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ سے بتاؤں، ذرا غور کریں، پیدا ہوتے ہوئے عیسیٰ بھی بولتے ہیں، توجہ، پیدا ہوتے ہوئے عیسیٰ بھی بولتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے میرے نبی بھی بولتے ہیں، دونوں کے بولنے میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ، عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے نبی کہتے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ اکبر، عیسیٰ پیدا ہوتے تو کہتے ہیں میری ماں پاک ہے تمہارے الزام سے۔ عیسیٰ بول رہے ہیں جھولے سے پیدا ہوتے میری ماں پاک ہے الزام سے جو تم نے زنا کا لگا رکھا ہے۔ عیسیٰ بولے تو ماں کی پاکی بولے، کیونکہ ماں پہ تہمت لگی تھی، اور جب میرا محبوب آیا تو تہمت خدا پہ لگی تھی کہ خدا ایک نہیں، اس کے ساتھ اور بھی خدا ہے۔ عیسیٰ نے پیدا ہو کر ماں کی پاکی بیان کی، میرے محبوب نے پیدا ہو کر خدا کی پاکی بیان کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، محمد ہمارے، شان والے، محمد ہمارے پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ دیکھو بولنے کا تو 9 مہینے کے بعد تو حلیمہ کے گھر بولے، ورنہ حضور تو پیدا ہوتے اعلان کر دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور رسول بن کر آئے۔ تو بہرحال یہ حلیمہ کہتی ہیں، پھر وہ، اور اب جو وہ زیادہ تفصیل سے نہیں بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ مجھے مزید جو عنوانات اور دیے ہیں اس کو بھی لینا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے یہاں جب میرے یہاں وہ تھے تو جھولا جھلانے کے لیے میں کبھی توجہ دیتی، کبھی توجہ ہٹ جاتی، تو میں دیکھتی کہ جھولا جھولتا رہتا لیکن جھلانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اور رسول اللہ کی شان یہ تھی، وہ روتے نہیں تھے، حضور روتے نہیں تھے، حضور اسی وقت روتے تھے جب آپ کو کوئی حاجت اس طرح کی کہ سطر کھل گیا تو روئیں، باقی نہیں روتے تھے۔ اور جب بچے بلانے آتے، عربی بھائی چلو کھیلیں گے، مکی بھائی چلو کھیلیں گے، تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، حضور کبھی کھیلنے نہیں گئے۔ بکریاں، حلیمہ کے گاؤں کی بکریاں چلتے چلتے آتی، حلیمہ لے کے بیٹھی ہوتی، حضور کے پیر چومتی، پیشانی چومتی، سجدہ کرتی اور چلی جاتی۔ حضور علیہ السلام کی عمر شریف ابھی 3-4 سال کی تھی، حالانکہ دودھ 2 سال تک پلانے کے بعد بچے واپس کر دیے جاتے تھے، لیکن حلیمہ کی تمنا تھی کہ ایسا پیارا بچہ میں کیسے واپس کروں۔ تو حلیمہ لے کر تو گئی 2 سال کے بعد، اور لے جانے کے بعد کہتی ہے بی بی آمنہ سے کہتی بی بی یہاں پر آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، یہاں رکھوں گی تو اچھا نہیں، کیا میں دوبارہ لے جاؤں؟ سخی کی سخی ماں تھی، کہا ٹھیک ہے آج کل وبا چل رہی ہے مکے میں، بچے مر رہے ہیں، تم لے جاؤ۔ تو مزید حلیمہ کو لے جانے کا موقع مل گیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب وہ اللہ اکبر 3-4 سال کی عمر کو پہنچے تو مجھ سے کہا امی جان میرا بھائی اور میری بہن عبداللہ اور شیمہ کہاں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کہا امی ہم بھی جائیں گے بکریاں چرانے۔ یاد رکھنا ہر نبی نے بکری چرائی ہے، اور ایک حدیث ضعیف ہے اس میں آیا ہے کہ بکری جنتی جانور ہے، اور جانوروں میں سب سے بھولا بھالا جانور اگر
کوئی ہے تو وہ بکری ہے. انسان بھولا ہو تو اس کو سنبھالنے میں ناک میں جو ہے وہ پسینے آتے ہیں اور دانت تلے چنے چبائے دانت تلے جو ہے وہ لوہے کے چنے چبانا پڑتے ہیں. انسان بھولا ہو جائے تو اتنے ناز اٹھانے پڑتے ہیں. غصہ بھی ایڑا ہوتا ہے, خوشی بھی ایڑی ہوتی ہے, سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جانوروں میں کوئی بھولا جانور ہو, پہلے تو جانور ہے یہی تماشا ہے, اور پھر وہ بھی بھولا جانور ہو.